الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حضرات، میں یہاں پر اگر مخزن علمی دارالحدیث السلفیہ کی بات کروں تو یہ ادارہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے جو اسلاف کا خواب تھا. اس ادارے نے اپنے قلیل مدت میں اس قدر وسیع پیمانے پر قوم و ملت کی خدمت کی جو کہ باعث امتثال ہے. حضرات، دارالحدیث السلفیہ میں شعبہ عالمیت کے ساتھ ساتھ شعبہ تحفیظ القرآن بھی قائم ہے. یہ اس خطے کا واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پر پورے خطہ چناب پیر پنجال کے طلباء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آئے ہیں. سکارا نہیں جا سکتا. اس کے فوائد، اس کے ذریعے سے انسان اسلام کی تشہیر پوری دنیا کے اندر کر سکتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کی وضاحت پوری دنیا کے اندر کر سکتا ہے. لیکن اس کے نقصانات کس قدر بد سے بدتر مرتب ہو رہے ہیں محتاج بیان نہیں. اس نے نوجوان نسل کی اخلاقی عمارت کو بگاڑ دیا ہے. اس کی وجہ سے نوجوان نسل دن کے 9 گھنٹے سوشل میڈیا پر صرف کرتے ہیں. فی زمانہ سب سے بڑی مصیبت و پریشانی جس کا سامنا آج اسلامی معاشرہ کر رہا ہے وہ ہے جدید خارجیت کا فتنہ، جس کے ذریعے سے امت کے نوجوانوں کے اندر فکری انحراف پیدا کیا جا رہا ہے. میڈیائی ملاؤں کی فتویٰ بازیوں نے اسے اور بڑھاوا دے دیا ہے جس کی وجہ سے دین و علم کا بھی مذاق ہونے لگا ہے. It is very important to be truthful and to keep promises. Nobody believes a liar and no one like to trust a person who break his promise. Allah the Almighty says, Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O you who believe, fulfill all your obligation. Surah Al-Ma'idah, Surah number 5, ayat number 1. The obligation this surah speak of include promises and covenant and oaths. إن الله أمرنا بتدبر كتابه وتلاوة كلامه. قال سبحانه عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله تبارك وتعالى مدح عباد الرحمن بقوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Allah commands us to treat our parents with honor and respect. Allah says in Quran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And be good to your parents. If one or both of them reach old age in your life, do not say to them a word of disrespect, nor shoot at them, but speak to them in gracious words. حقيقة الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في الحق ذي الحق. إن شأن الحياء في الإسلام عظيم فهي حصن الفرد والأسرة والمجتمع والحياء شعبة من الإيمان. Audience, if you value time, you will divide your hours and minutes among your different daily activities. Time is not money or gold, it is a life. A Muslim must appreciate every moment of his life. Time therefore not money or gold, it is a life. جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ایک ایسی جماعت ہے جس نے لوگوں کو قرآن و سنت اور منہج السلف الصالحین کی دعوت دی ہے. جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ایک ایسی جماعت ہے جس نے شرک و بدعت اور خرافات سے معاشرے کو پاک کیا ہے. جس جماعت نے نئی نسل اور نوجوان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سے بھی واقف کرنا اہم سمجھتے تھے، جس کے لیے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر نے سینکڑوں مدارس عربیہ اور عربی کالجز بنوائے. Tawheed is the most important belief in Islam. It means that Allah is one, supreme, and there is nothing like Him. Allah says in Surah Al-Ikhlas, says Allah the Lord and sent on Him. He listens to a prayer when called to Him. He listens to a prayer called to Him. Tawheed is the first pillar of Islam. If a person have take up, then he should be considered pillar of Islam. One is not a Muslim with Tawheed, fine and healthy without then. This pillar also provide basic teaching of Islam and comprehensive mention Shahada, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عرب کے اندر کفر و شرک کی آگ لگی تو اس آگ کو گل گلزار بنانے والا کوئی اور نہیں، مدرسے میں اپنی تعلیم حاصل کرنے والا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے اپنے علم چراغ سے اس آگ کو سرد کیا، اس آگ کو بجھایا. تاریخ کے اوراق پلٹیے، آپ کو ملے گا، تاریخ کے اوراق پلٹ جا آپ کو ملے گا
जब से इसको उखाड़ फेंकने के लिए मदरसे का रोशन चराग मदरसे में अपनी तालीम को हासिल करने वाले सनाउल अमृतसरी उन्होंने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को लोहे का चन्ना चबाने पर मजबूर कर दिया। इबादुल्लाह, حديثنا اليوم عن جهاد عجيب امتلأت به جيوبنا وأصبح جزاء لا يتجزأ من حياتنا، فيه منافع وحاجات وماثم وآفات. إنه شاهد على فضل الله تبارك وتعالى على الناس، فهو الذي علمهم ما يجهلهم. جس دن مبین میں زندگی کے جملے مراحل کے مکمل جانکاری اور رہنمائی ہے، اس دن مبین کی تعلیمات کا آغاز بھی اسی چیز سے ہوا تھا جس کی اہمیت و فضیلت ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہمیشہ اس کا محتاج و طلبگار رہتا ہے، اور وہ اہم چیز علم ہے. قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے. یہ انسانوں کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کی فصاحت بے مثل تو بلاغت و عدیم و نظیر ہے، پرشکوت و طرز کلام پر عظمت ہے. Allah says in Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. There is nothing like him and he is the all hearer and the all seer. He is also saying in Quran, Surah number 7, ayat number 180, all beautiful names belong to Allah, so call on him by them. Amen. مسند قرآن و سنت میری جاں دارالحدیث، علم و حکمت فکر و فن کی داستہ دارالحدیث. ہاں میرا دارالحدیث، یہ میرا دارالحدیث. ہاں میرا دارالحدیث، یہ میرا دارالحدیث. راگ ہے توحید کا، قرآن کا، ایمان کا، جمعیت اہل حدیث کا ترجمہ دارالحدیث. عزم محکم سائے پیہم ہے میرے اسلاف کی، ہے سراجی کے قلب کا اطمینان دارالحدیث. ہاں میرا دارالحدیث، یہ میرا دارالحدیث. ہاں میرا دارالحدیث، یہ میرا دارالحدیث. معزز ناظرین، دارالحدیث السلفیہ امام آباد رامبن آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہے کہ دارالحدیث السلفیہ جس کے اندر مختلف شعبہ جات قائم ہیں اور جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا ایک ممتاز تعلیمی ادارہ ہے، جس تعلیمی ادارے کے اندر خطۂ پیر پنچال، خطۂ چناب اور وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے جو ہے طلبہ اس وقت 110 سے زائد جو ہے زیر تعلیم ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے اور دارالحدیث السلفیہ آپ کے صدقہ اور عطیات کا بہترین مصرف ہے. یہ جو یہاں پہ طلبہ جو مختلف علوم اور فنون کے اندر زیر تعلیم ہے، ان کو جدید تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر اور دیگر شعبہ جات کے اندر جو ہے جدید طرز پر جو ہے تعلیم مہیا کی جاتی ہے. قوم کا مستقبل روشن بنانے کے لیے آئیے آپ بھی اس قافلے کا حصہ بنیں. یہ دارالحدیث السلفیہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا ممتاز تعلیمی ادارہ ہے، قومی شاہراہ پر واقع ہے، اور جب درماندہ مسافر اس قومی شاہراہ پر درماندہ ہوتے ہیں یہ دارالحدیث السلفیہ جو ہے یہ ان کے لیے محفوظ جائے پناہ ہوا کرتا ہے. ناظرین کرام، دارالحدیث السلفیہ کی اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے وہ ایک وسیع کتب خانہ ہے. جدید تحقیق کے لیے ریسرچ سینٹر جو ہے اس کے اندر ایک اہم سینٹر کا قیام جو ہے یہ دارالحدیث کی ضرورت ہے. لیکن بڑھتے ہوئے اخراجات، طلباء کی کثیر تعداد، ملازمین کا مکمل جو ہے اس کے اندر خدمت، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی آمدن کو بڑھایا جائے، اس کے تعاون کو بڑھایا جائے. آپ کے تعاون کا بہترین مصرف دارالحدیث السلفیہ ہے. اگر آپ قوم کے بچوں کے مستقبل کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہر پیر و جوان، ہر علاقے کا خیر خواہ، ہر محسن اور ہر دین اور علم سے تعلق رکھنے والا جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے بینر تلے اس ادارے دارالحدیث السلفیہ امام آباد رامبن کا تعاون کرے. ناظرین کرام،
ایک وسیع کتب خانہ، مسافر خانہ، جہاں پہ قومی شاہراہ پر درماندہ مسافرین کے لیے جو ہے یہاں ایک عظیم جو ہے مسافر خانہ کی ضرورت ہے۔ یہاں کانفرنس ہال میں متعدد عرصہ 2 سال سے 3 سال سے گزارش کرتے چلا آ رہا ہوں کہ یہاں پہ کانفرنس ہال، بچوں کے لیے امتحان ہال اور اسی طرح سے دیگر جو سہولیات جو ابھی تک ان بچوں کے لیے میسر نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں آپ اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات جو ہے دارالحدیث السلفیہ کے لیے خاص کرے۔ جی ہاں، آپ دارالحدیث السلفیہ کا یہ اکاؤنٹ نمبر نوٹ کرے 0087 01 01 0000 4287۔ جی ہاں، آپ کے اس تعاون اور آپ کے اس زکوٰۃ کا بہترین مصرف دارالحدیث السلفیہ ہے، جہاں 100 سے زائد طلبہ جو ہے اس وقت زیر تعلیم ہے، اور جن کا پورا جو کفالت ہے وہ دارالحدیث السلفیہ صرف آپ کے تعاون سے کرتا ہے۔ میں عبدالقیوم سراجی، پرنسپل دارالحدیث السلفیہ، امام آباد، رامبن۔